अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? ठीक होंगे। आज इस मौजू पर हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू जमात दहम का सबक उर्दू अदब में ईद उल फितर। ईद उल फितर के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं कि मुसलमान इसे बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, क्योंकि रमजान के महीने में रोजे रखने के बाद यकम शवाल को ईद उल फितर का दिन मनाया जाता है और हर एक के लिए नई उम्मीद लेकर आता है और बहुत सारी खुशियां लेकर आता है हर घर में। तो ईद उल फितर का इस्लामी त्योहारों में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। उर्दू की गज़लिया शायरी में भी ईद और ईद का चांद, हलालो अबर, महबूब से रोज ईद, मुलाकातें और इसके मुतल्लिकात अहम रहे हैं। ईद उल फितर मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है जो हर साल बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है और यही त्यौहार इस्लामिक दार और रवायात की अक्कासी भी करता है। ईद उल फितर का त्यौहार पूरे आलम इस्लाम में नहायत जोशो खरोश से मनाया जाता है और इस रोज तमाम मुसलमान बेपनाह खुशी और मसरत का समा करते हैं और इसमें लोग सैर तफरी के लिए बाहर जाते हैं, मजे मजे के पकवान भी बनाते हैं। ईद उल फितर एक ऐसा मजहबी त्यौहार है जिससे हमारी सकाफत और हमारी दीनी जिंदगी को उजागर करती है। उर्दू अदब में ईद उल फितर डॉक्टर वहीद अहमद कुरैशी ने लिखा और ये एक मजमून और अफसाने की एक सिन्फ है। मजमून किसी मुकर्रर मौजू पर अपने ख्यालात, बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इजहार मजमून कहलाता है और अफसाने की एक किस्म है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों को बयान करते हैं। उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद, ईद का चांद, हलाल और अबर, महबूब से रोज़ ईद की मुलाकातें, ईद के रोज़ महबूब की मुलाकात मिलना और इससे मुतल्लिकात ही अहम रहे हैं। लेकिन अगर 1857 की जंग आज़ादी को देखा जाए तो उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, जिनमें उर्दू शायरी की हदूद में वसअत फैलाव आ गया और नज़मों की तरफ तवज्जो ज़्यादा तेज़ हो गई। तो ईद के मौजू में अशाराती और अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हुए और उर्दू शायरी को 1857 के बाद मिली एहसासात की तर्जमानी का वसीला भी बनाया गया। और इसी तरह मुसलमानों की फिक्री ज़िंदगी का खतोखाल ने उर्दू में इस्लामिक दार और रवायात की पासदारी के अमल को और भी मज़ीद शदीद से शदीद तर कर दिया। पासदारी कहते हैं हमायत को, उसकी हमायत में ज़्यादा तवज्जो दी गई। ईद उल फितर पर नज़मों की कसरत का सबब यही है कि और शोराए अदबा ने तख्लीकी जोहर के हवाले से नफ़कार की पेशकश का सामान फराहम किया, तो ये मौजू कई जहतों में फैल गया। ईद को महज खुशी या ईद के चांद को महज साल में एक बार झलक दिखलाकर गायब होने के हवाले से देखने की बजाय उसे मुसलमानों की तहजीबी और फिक्री ज़िंदगी के वसी तर जोग्राफी से मिला दिया गया। इसी तरह ऐसे अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए और इसमें मुसलमान फैशनेबल खातून की डायरी से चलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, कमारी बेटी की ईद, सुहागन की ईद, बच्चों और बड़ों की ईद, दोगानी ईद, तुर्कन मामा की ईद, ईद और कर्ज, ईदी, घर की मालका की ईद, रमज़ान और खैरात, यतीमों की ईद तक ईद उल फितर हमें मतवस्त तबके, दरमियानी तबके और गरीब तबके के मसाइल और हालात से मुंसलिक जुड़ी हुई नज़र आती है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या कहा कि दिल्ली की बर्बादी के जो नोहे लिखे हैं उनमें दौलत और इज्जत और से महरूम होने वाले शहजादे और शहजादियों की कसम पुरसी बुरी हालत में ईद बसर करने का जिक्र अहमियत रखता है। सर सैयद अहमद खान ने बयान किया कि जिन्होंने मुसलमानाने हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की ईद के उन्वान से मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी की खामियों को बयान करने के अलावा उनकी गरीबी के नक्शे भी तफसील के साथ बयान किए। यतीम शहजादे की ईद, ईदगाह माँ गरीबा हुए तू, इससे मुराद ये है फारसी के अल्फाज हैं तो इसमें बयान करते हैं कि गरीबों की ईद गरीबों के कूचे में बयान की जाती है। दीनी जज्बात की शिद्दत और मजहबी अमूर मामलात से गहरी वाबस्तगी को जाहिर करते हैं। इन नसरपारों के असरात हमारी शेरी रवायात पर भी पड़ते हैं, जिसमें हाली की नज़म तहनीयत ईद उल फितर में खुशी के जज्बे की अक्कासी के अलावा ईद को मजहबी इक़दार से भी हमंग मिलाया गया है, जिसमें कहते हैं माह सयाम गया और रोज़े ईद आया, माह सयाम गया और रोज़े ईद आया, खुशी की ईद का हक और हर कोई बजा लाया। माह कहते हैं महीने को, सयाम रोज़े को, कि रमज़ान का महीना गया है और ईद का रोज़ ईद का दिन आया है।
اور اپنے ساتھ ساتھ خوشی اور حق کی نوید بھی لے کر آیا ہے۔ کیا ہے شکر خداوندی روزہ داروں نے، کیا ہے شکر خداوندی روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا ہے، کہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں روزے دار، رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ان کے صبر کا انعام انہیں یکم شوال کو عید الفطر کی صورت میں ملتا ہے۔ اگر اقبال کے ہاں اب دیکھا جائے تو اس میں حلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار میں خامہ فرسائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خامہ فرسائی کہا جاتا ہے قلم کے ذریعے سے لکھنا۔ یاد طفلی کہتے ہیں بچپن کی یاد کو علامہ اقبال کو عید کی چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل کرتی ہے۔ متوجہ ہوتے ہیں کہ اے ماہ عید، اے عید کا چاند، بے حجاب ہے تو، بغیر پردے کے ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو، حسن خورشید کہتے ہیں سورج کی روشنی کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کمند غزال کہا جاتا ہے، رسے کی ایک سیڑھی ہوتی ہے، غزال ہرن کو عموماً کہا جاتا ہے، کہ اس سے لذت جو پہنچتا ہے اس سیڑھی پر چڑھنے سے، یعنی رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس سیڑھی کے اوپر چڑھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جب جاتے ہیں، عید الفطر آتی ہے تو اس کی لذت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا مزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور اس میں بچوں کا جو شور ہوتا ہے وہ ہمیں بچپن کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اس میں مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کی بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں 3 موضوعات ہیں، اول، دوم اور سوم ہیں۔ اول میں کہتے ہیں عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان ہے، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ ہے۔ داخلی مسرت یعنی ہمارے اندر جو جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے عید کے حوالے سے، اور خارجی حالات، باہر کے حالات جو ہوتے ہیں وہ ہماری داخلی مسرت پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان سے منسلک کیا گیا ہے۔ سوم کہتے ہیں حلال عید کو ملی عزائم، قوم کے حوالے سے علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کے اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے حالی کا شعر پڑھا، اس کے علاوہ علامہ اقبال عید الفطر کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اب حفیظ جالندری ہے کہ وہ کیسے عید کو مناتے ہیں، کہتے ہیں چاند جب عید کا نظر آیا، چاند جب عید کا نظر آیا تو حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، یعنی جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے خوشیوں کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا ہے اور خوشیوں میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے میرا حال کیا پوچھ، میری خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی ہے۔ آسماں پر ہوائیاں چھوٹی، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے، کہ آسماں پر خوشی کا اظہار ہونے لگا اور عید الفطر کی آمد کی ہر طرف نغمے گائے جانے لگے، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگے۔ نوبتوں سے مراد یہ ہے کہ چرچا ہونے لگا مسجدوں میں بھی عید الفطر کے آنے کا، اور سب خاص اور عام، امیر غریب، چھوٹے بڑے، مرد و خواتین نے خدا کا شکر ادا کیا ہے اس دن کے لیے، اور سب نے باہم مل کر سلام کیا، صبر اور شکر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں عبد المجید سالک صاحب ہے اور طالب اعلی آبادی بند کی صورت میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور عید الفطر کو بیان کرتے ہیں۔ عبد المجید سالک نے کہا حلال عید کی گردوں پر آمد آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار شکر کے مسلم ہے شاد آج کے دن، سبھی جہاں میں ہے بامراد آج کے دن۔ حلال عید یعنی عید کے حلال کا چاند جو ہے اس کی گردوں پر آمد آمد ہے، آسماں پر اس کی آمد ہے، اس کی جھلک نظر آ رہی ہے، جو راحت نظر ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے مسلمانوں کے لیے یہ راحت نظر ہے، نظروں کا سکون ہے، اور وہ خدا کا ہزار ہاں شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور یہ سبھی جہان میں مسلمانوں کی مرادوں کو پوری کرنے کا دن ہے کہ وہ خوشی کی نوید لے کر آتا ہے۔ طالب اعلی آبادی کیا کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے،
اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے، کہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جھگڑے، فساد، دوسروں کے بارے میں دل میں غیبت رکھنا، آج تو اپنا اثر دکھا دے اور یہ تمام تر برائیوں کو مٹا کر رکھ دے، ختم کر دے اور سب کو خوشی کی نوید سنا۔ جو روٹے ہوئے مسلمان ہیں آپس میں ان سب کو منا دے اور آپس میں جو دن رات کے جھگڑے چل رہے ہیں ان سب کو ختم کر دے اور وہ مٹ جائیں گے اس دن کے آنے کی صورت میں۔ اسلام میں بھی جو تفرقہ ہے، یعنی آپس میں جو فرق پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے اور مٹ کر رہ جائے گا اور ہر طرف امن و سکون پھیل جائے گا۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا ہے بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کا کلچر بنانے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت بھی نہیں ملتی ہے، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات سے یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی کرتے ہیں۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے جس کو ہم نہیں بھول سکتے، اور یہ اردو نثر کے میلانات میں سے یہ مضمون لیا گیا ہے جسے ڈاکٹر وحید قریشی نے بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا، بڑے سادہ الفاظوں کو بیان کیا ہے اور مختلف شعراء کے کچھ اشعار کو اس میں بیان کرنے سے اس مضمون کو اور بھی چاند لگا دیتے ہیں۔ اس مضمون کو اچھی طرح سے یاد کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔